آسیہ ذیشان صاحبہ، عمران شفقت صاحب اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب۔ سب سے پہلے افتخار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ جناب انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، شام تک جا کے حکومت کہتی ہے نہیں جناب یہ تو ہمیں منظوری نہیں، ہم تو اس کو ریویو کے اندر ڈالیں گے، اور اس کی پٹیشن اگلے دن صبح جو ہے فائل کر دی جاتی ہے۔ آج اعتراضات کے بعد وہ واپس ہوتی ہے۔ اب چند گھنٹوں کے اندر وہ جو 48 گھنٹے کی جو بات تھی وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے، یا they were just caught surprised؟ نہیں، گورنمنٹ کو بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، ہاں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے موو کرتا ہے اپنے موروں کو، جانتے ہوئے بھی کہ اس میں شکست ہو سکتی ہے، ٹھیک، لیکن انتظار تو کرتا ہے نا۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل بھجوائے بغیر اب کوئی حل ہے۔ اچھا، اگر ہم سنجیدہ ہیں پاکستان کی آنے والی سیاست میں کوئی رول پولیٹیکل پارٹیز کو اگر چاہتے ہیں رہے باقی، جی، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ کافی کوشش کر لی پوری۔ کتنے سال اور رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو؟ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا وفاق کو فائدہ ہو رہا ہے، کیا وفاق کی اکائیوں میں زیادہ یکجہتی بڑھ رہی ہے؟ میرا جواب ہے نہیں۔ تو آپ یہ کریں، اس کو الیکشن میں انوالو کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومتوں کا انتخاب اگر پنجاب میں صحیح معنوں میں کروا دیا جائے، جی، تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ کون برتری حاصل کر لے گا، اور اگر برتری حاصل کر لے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، ہم اس کا جواب بھی حاصل کر پائیں گے، ٹھیک، اور اس سے بہت بڑی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی، اور جو غم اور غصہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اندر، اس کا اظہار بھی اس الیکشن میں ہو جائے گا۔ کہیں وہ جیتیں گے، کہیں جماعت اسلامی جیتے گی، کئی طریقے انصاف کے مخالف جیتیں گے۔ لیٹ دی گیم سٹارٹ، یہ طریقہ رہ گیا۔ اور باقی یہ جو ہے درخواست دینا، درخواست کا ناکام ہونا، یہ گیم بہت لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ پھر یہ کہیں گے کہ اتنی درخواستیں پڑی ہیں پینڈنگ پی ٹی آئی والے، کہ جی چھوٹی عدالتوں نے ابھی فیصلے کیے ہیں ہمارے خلاف، ابھی ہم نے ان اپیلوں میں جانا ہے، تو دے ہیو اے رائٹ ٹو گو فار دا اپیل۔ ٹھیک، یہ کب تک یہ کھیلتے رہیں گے آپ؟ لیٹ اس اسٹارٹ نیو، اچھا، آئیں ہم جمہوریت کے لیے آگے چلیں اور جمہوری عمل کا آغاز کریں۔ یہ سارے معاملے میں اطہر صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے گورنمنٹ نے جس طرح بھی کیا، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے آج رات کو خان صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن اس میں گورنمنٹ نے آپ کے خیال میں غلط مووز کی؟ افتخار صاحب کہتے ہیں نہیں، ان کو بالکل پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا، لیکن پھر یہی سب کچھ جو ہے اگر پہلے ہی ہو جاتا، ایون پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھئی خود ہی کر دیتے، اس کے لیے کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس کے بعد صرف کورٹ سے ڈیسیجن آیا، اس کو بھی جا کے چیلنج کر دیا کہ نہیں جناب اس کو بھی رکوائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ یہ غلطی تھی، مس کیلکولیشن تھی، واٹ ہیپنڈ؟ نہیں، یہ خواہش ہے جی، غلطی تو نہیں ہے، یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے، اور حکومت بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر ان کو بھی شاید سرپرائز ملا ہے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کا ڈیسیجن آ جائے گا، اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ جب ڈیسیجن آیا، کچھ وزراء نے اس کی باقاعدہ طور پہ تعریف کی کہ بڑا اچھا ڈیسیجن ہے اور ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، بعد میں انہوں نے اپنا موقف وغیرہ بھی تبدیل کیا۔ تو میرے خیال میں حکومت کو غلطی والا معاملہ نہیں ہے، حکومت کی خواہش تھی، کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو روکا جائے، کیونکہ جب خبر آنے کے بعد جو ملک کا سیاسی ماحول بنا، اور آپ مقامی میڈیا کو چھوڑ دیں، گزشتہ 2 دنوں کے دوران اگر آپ عالمی جو نشریاتی ادارے ہیں اور بڑے بڑے نیوز پیپرز ہیں، ان سب کے اندر بڑی پرومیننٹ کوریج اس کو ملی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو جیل سے اسپتال شفٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ابھی تو صرف اسپتال لے جانے کی بات ہوئی ہے اور یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا کوئی ہمارے لیے سیاسی مسائل تو نہیں پیدا ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ اس کی دوسری سائڈ دیکھیں یہ خبر صرف اتنی آئی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو جیل سے اسپتال شفٹ کیا جائے، کیا اس کے بعد آپ کو پاکستان کے سیاسی ماحول میں تبدیلی نظر نہیں آئی؟ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو لگا ایسے کہ جون کے مہینے سے سیدھے آپ دسمبر کے مہینے میں آ گئے۔ وہ جو گرمی تھی ایک دم سے، جو لوگ وہاں پہ جو ہے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو ذمہ داری کی جو ہے نصیحتیں دے رہے تھے، بھائی ایسا نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ایسے نہیں کرنا۔ تو میرے خیال میں اوور آل جو ملک کا ایک سیاسی ماحول ہے اس میں آپ کو بہتری نظر آئی۔ اب حکومت اس کو کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، پی ٹی آئی اس سے کیا حاصل کر سکتی ہے، یہاں پہ چیلنج ہوگا دونوں کے لیے کہ یہ جو موقع ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے اور کیسے ملک کا جو ایک سیاسی ماحول ہے اس کو یہاں سے آگے بڑھایا جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ صحیح کر رہے ہیں یہ پھر آنے والا وقت بتائے۔ شازیہ صاحبہ، یہ سارے معاملے کے اندر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب آسانیاں
پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد, یا آپ کے خیال میں وہی سٹیٹس کو رہے گا جو پچھلے 2.5-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اطہر کاظمی کی بات سے بالکل 100% اگری کرتی ہوں کہ حکومت کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح رکاوٹیں پیدا کی جائیں. اور جہاں تحریک انصاف کے لیے آسانی کی بات آپ کر رہے ہیں, تحریک انصاف سمجھے یا نہ سمجھے, نون لیگ ضرور سمجھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے. نون لیگ یہ ضرور, آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نون لیگ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, نواز شریف کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو پھر نون لیگ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ 2019 میں جب عدالت نے نواز شریف کو باہر جانے کا حکم دیا تھا, فیصلہ جاری کیا تھا, تو کیا پھر ہم یہ مان لیں کہ 2019 میں اس وقت عمران خان کے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی جو 2022 میں جا کر کمپلیٹ ہوئی اور عمران خان کو نکال دیا گیا؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ آج نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے اور اسی طرح عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے لوگ باہر آتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں, ہسپتال سے لندن چلے جاتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں, آپ تو ہسپتال جیل سے سیدھا گئے ہسپتال, ہسپتال سے چلے گئے لندن. عمران خان کو تو باہر جانے کا بھی کہا گیا, عمران خان تو نہیں مانا باہر جانے کے لیے. اب شفا ہسپتال میں بھی جانے کے لیے ان کو اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے, آدھے وکیل, آدھے ان کے جو لوگ ہیں صفوں میں بیٹھے کچھ اور کہہ رہے ہیں, آدھے ان کے کچھ لوگ اور کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے منصور, ہمارے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. ہمیں یہ مان جانا چاہیے وقت کا پہیہ گھومتا ہے. اب دیکھیں, جب وہ آپ کو امریکہ میں عمران خان کی تقریر یاد ہوگی جب جا کے وہ کہتے تھے میں واپس جاؤں گا اور وہاں جا کے اے سی اتار دوں گا. آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی میڈیا کا کتنا پریشر تھا کہ بیماری پر ایٹ لیسٹ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ تو تجربہ کار ہیں, نون لیگ تو 3-3 4-4 باریاں آپ لوگوں کی یہ ہیں. اس وقت تحریک انصاف کا پہلا تجربہ تھا, عمران خان پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, ان کو لگتا تھا کہ بس میں ہوں 10 سال تک بیٹھ جاؤں گا, پتہ نہیں وہ کتنے سالوں کا منصوبہ اپنا بنا کر آئے تھے. تو میڈیا نے بڑا شور مچایا تھا. اور اب فیصل وارڈا کو تو سنیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہنس ہنس کے بتاتے ہیں, وہ کامران شاہد کے پروگرام کا کلپ کل سے بڑا وائرل ہو رہا ہے, ہم نے تو گھر بیٹھ کے رپورٹس تیار کی تھی. وہ تو علل اعلان یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو گھر بیٹھ کے ان کی رپورٹس تیار کی تھی. تو میرے خیال میں نون لیگ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج یہ ہیں, کل دوبارہ ان کی باری آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے, ہر کوئی بیمار ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی بڑی اس ٹائم, مجھے لگتا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کری وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. نون لیگ کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اب عمران خان کو اگر ریلیف ملے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں, مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک بندے کو ہسپتال بھیجنے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں, تو مذاکرات کا ڈرامہ کس لیے رچا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں عمران صاحب سے اس پہ رائے لیتا. عمران صاحب, یہ نون لیگ واقعی اتنی پریشان ہوگی, کیا ہوا ہے؟ مطلب ابھی تو صرف ایک آرڈر آیا ہے, وہاں پہ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی, جی سازش ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے. واقعی سازش ہے, اہم ہی ڈر گئے نا. اچھا, مجھے شازیہ کی بات سے یاد آ گیا کہ جو انہوں نے کہا کہ بیماری کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر سیاست ہوتی بیماری کے اوپر ہے. جی, تو ایک ٹریک ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھیں, ہاں جی, اگر آپ دیکھیں بات شروع جو ہم نے اپنی رپورٹنگ میں دیکھا ہے کہ منظور وٹو صاحب کو ایک دفعہ بیل ملی تھی, پرانی بات ہے, اور وہ ہمارے سینئر تھے شاہد صاحب, انہوں نے کہا تھا بی بی سی کے تھے کہ جی آپ جتنی اونچی اونچی تقریریں کر رہے ہیں تو آپ کو عدالت نے میڈیکل کی بنیادوں کے اوپر ضمانت دی ہوئی ہے, تو اتنا اونچا نہ بولیں آپ. تو یہاں پر تو ایسے ہی چلتا ہے. وہ مجھے نا ایک شعر یاد آ رہا ہے حبیب جالب صاحب کا کہ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے. تو یہ پاکستان میں جو سیاست میں جو انقلابات آتے ہیں یا جو ہمارے سامنے منظرنامے تبدیل ہوتے ہیں, کسی کی کیا مجال ہے کہ اگر جو قدرت اللہ شہاب نے سوچا ہو کہ اس نے کسی کو ریلیف دینا ہے تو کوئی اس کو روک سکے؟ ٹھیک, کسی کی کوئی مجال ہے کہ کوئی کہے تو کیا عمران خان صاحب کو جنرل ریلیف نہیں مل رہا؟ نہیں, میں نے تو قدرت اللہ شہاب میں کی پوچھ رہا ہوں آپ سے, نہیں ملا ہوگا. پوچھ رہا ہوں. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر وہی بات جو شازیہ نے کی, آج تو میرا خیال ہے کہ شازیہ اتنی باتیں کر گئی ہیں ایک ہی وقت میں کہ ساری باتیں انہی کی طرف جائیں گی. میں انہی سے لیڈ لے رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے اگرچہ وہ بیمار تھے, ان کے 2 آپریشن ہو چکے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. اچھا, چونکہ ان کا ایک ریکارڈ تھا, میڈیکل ایک ہسٹری تھی, اس وجہ سے ہم تھوڑے سے بے رحم ہو کے وہ والی بات نہیں کر سکتے جو بات انہوں نے کر دی. اپنے کیا نام لیا تھا ابھی آپ نے؟ نہ اطہر کاظمی صاحب نہیں, سینیٹر فیصل وارڈا صاحب, کہ ہم نے رپورٹیں بیٹھ کے بنائی. بھائی ہو سکتا ہے بنائی ہوئی ہوں, کیونکہ اس وقت جنہوں نے قدرت اللہ شہاب نے طے کیا تھا کہ جانے دیں, اور پھر حکومت بدترین مخالفوں کی تھی, اور وہ کہا انہوں نے کہ اگر تو ہم ایک اور بھٹو برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہ جانے دیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جانے دیں. قدرت اللہ شہاب صاحب کا فرمان تھا, تو قدرت اللہ شہاب صاحب کا اب بھی ہو سکتا ہے فرمان ہو کوئی, تو ریلیف ملنا شاید ہو. اچھا, لیکن اگر آپ پاکستان کی سیاست کا پہاڑا دیکھیں نا,
تو قدرت اللہ شہاب حاوی ہیں. ہاں قدرت اللہ شہاب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوا نا شہاب نام؟ جی جی بالکل. تو قدرت اللہ شہاب صاحب حاوی ہیں, تو سسٹم انہی کے مطابق چلتا ہے. اور نہیں تو پھر اگر میں اس کے وہ صحیح لگ رہا ہوگا. نہیں تو چلیں ٹھیک ہے نا, پھر آج صحیح پھر لگ رہا اسی لائن پہ چلنا شروع کرتے ہیں نا کہ اگر یہ واقعی اس طرح ہے تو پھر جو سوال میں نے شازیہ سے کیا تھا کہ پاکستان میں نے تحریک تو انصاف کہہ کے دیا لیے کہ پھر آسانیاں پیدا ہونا شروع جی ہو جی جائیں. ہو گئی. ابھی خان صاحب ہیں 5 ابھی ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوٹ لکھپت کے اندر بھی, تو پھر ان کے لیے دیکھیں اچھا بیماری والے معاملے کے یہ اوپر فیصلہ- بیماری والے معاملے پہ اگر تو آپ نے ریلیف دینا تو سب سے بڑا کیس ہی ڈاکٹر یاسمین راشد ڈاکٹر کا یاسمین بنتا ہے. راشد صاحب ان سے بڑا تو کیس ہی کسی کا نہیں. اچھا ویسے وہ میں کب سن رہا تھا کہ ایک تو بیماری کے اوپر پہلی دفعہ میں نے مٹھائیاں بنٹتی دیکھی ہیں کہ بھائن بیمار ہو گئے نا تو چلو مٹھائی کھاؤ. نہیں لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے نا کہ کہ ریلیف آپ ملا. دیکھیں آپ نے ان ریلیف کے ملا. کارکنوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ کہ ریلیف وہ ملا. اپنا لیڈر جیل سے اسپتال منتقل کرنے کے اوپر بھی مٹھائیاں چلیں یہ دونوں پرسپیکٹیو ہیں, جو ہاں. ایک سنگ دلانہ پرسپیکٹیو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, ہمدردانہ آپ نے بتا دیا. ہاں. لیکن یہ پاکستان کی سیاست کیا دنیا بھر کی سیاست اور پاور پالیٹکس اس طرح کی بے رحم ہوتی ہے. سر قدرت اللہ شہاب صاحب نے ریلیف دلوائے تھے نواز شریف صاحب کو, کوئی شک والی بات نہیں. قدرت اللہ شہاب صاحب کے لیے کچھ لوگ بوجھ بن گئے تھے, اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنا ریلیف ملنا ہے. ٹھیک تو یہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں چاک رایا ہوئے, اچھا کہ ایک جھلک دکھائی ہو سکتا ہے. نہیں یہ بور ہو رہے ہیں. صوبوں والی بات پہ اشارہ تو افتخار نہیں ہے. صاحب آپ کی افتخار بات سے صاحب اتفاق زیادہ نہیں ایگری کر نہیں کر رہے, وہ سمجھ رہے ہیں نہیں کہ وہ آج انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, بائی دی بک باتیں کی ہیں, لیکن یہاں پر بائی دی جو بک ہے وہ ہماری شیلف میں پڑی رہتی ہے. اچھا ایک فکشنل بک ہے ہماری. ویسے بائی دی وے آپ بھی ایک کتاب جو قدرت اللہ شہاب کی ہے اسی کا حوالہ دے رہے ہیں, تو آپ ایکچولی آپ سمجھ رہے ہیں کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. جی میں سمجھ رہا ہوں یہ ایک نیا رواج پیدا ہو گیا, کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. نیا رواج پیدا ہو گیا ہمارے پاکستان کے اندر کہ اپنے بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے اور اس طرح حوالے اس کے افتخار صاحب آپ ضرور دکھائیں کہ میری تو ضرورت ہے, میں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے, آپ ضرور میں نے دکھائیں. کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وے آؤٹ کوئی نہیں ہے. آپ جمہوریت کی طرف واپس جائیں اور جمہوریت میں ساروں کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. تو جمہوریت نہیں ہے ابھی نہیں کیا اگر جمہوریت یہ مریم نواز صاحبہ جمہوری وزیر اعلیٰ نہیں ہے؟ میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا. اچھا شہباز شریف صاحب جمہوری وزیر اعظم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک پولیٹیکل فورس ہے, اگر ہے تو آپ نے اس کو زندہ رکھا ہوا نا اب تک, روز اس کے بغیر پروگرام ہی نہیں آپ کا ہوتا. ہاں تو کسی کا بھی نہیں ہوتا. بالکل آپ کا تو خاص طور پر کسی کا نہیں ہوتا. آئی ایگری ود یو. تو سوال ہے کہ ان کو رول پلے کرنے دیں اور آنے دیں. کون کیا ہوگا یہ اب ذرا پوچھے نا, کون نہیں رول پلے کرنے دے رہا؟ بالکل گو فار دی لوکل باڈیز. نہیں پنجاب میں تو سب سے پنجاب میں تو فوری طور پر لوکل باڈیز دیکھیں, سرحد میں ہے, وہاں پہ کافی سیٹیں جے یو آئی کے پاس بھی ہیں, جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں, along with دی پی ٹی آئی. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور این ڈی پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں ہیں. بلوچستان کے اندر بھی یہ خالد صاحب ایک بات کہوں, جی ایک پلیز ریالٹی چیک سر, ریالٹی چیک. نواز شریف صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں نا, یس ہے نا, تو یہ بات ان کو سمجھایا جا کے کیا کہ بھائی جان آپ عمران خان صاحب کو برداشت کرنا سیکھیں. نہیں میں آپ اس ملک میں جمہوریت واپس لے کر آئیں. آپ کی جو سیٹ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد والی, اس کے بارے میں آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ اس کو جنون جیتیں گے؟ جا کے ان سے پوچھیں. نواز شریف صاحب نے جو جواب دینا ہے مجھ سے پوچھنا. بتائیں. نواز شریف صاحب نے کہنا کہ میرے کو پوچھ کیوں ہوندا سارا کچھ. نہیں کیا وہ ان سے پوچھے بغیر ہی جیت گئے وہ؟ نہیں وہ ظاہر اچھا ظاہر ہے, نہیں یہ ضرورتیں کسی کی ہوتی ہیں. نہیں کر لینا چلیں, آپ جواب دیں. میں کہتا ہوں پہلے بھی میں نے کہا آئی ایم دی اونلی جرنلسٹ ان پاکستان جس نے کہا تھا اس پارٹی کو نہ بین کرنا اور نہ ہی اس کو پھانسی دینا. اچھا بہت 3 سال پہلے سب نہیں کہا. جب نہیں کوئی نہیں, کسی نے کوئی نہیں کہا. کون چاہتا تھا کس نے کہا بین کرنا؟ بہت بتائیں کون شازیہ نے کہا تھا. میں کسی کو نام ہی نہیں لے رہا. I'm not talking about any individual, I'm talking about myself. چلیں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, آپ اچھل کیوں رہے ہیں؟ Don't say I'm the only. آپ کہیں I am also one of them. میں اپنے آپ کو اونلی سمجھتا ہوں بیکاز مجھے پتا کس ٹائم فریم میں میں نے بات کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان کی بقا ممکن نہیں ہے. جی. اور جمہوریت کا طریقہ کار ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر, پارٹیاں آپس میں مل رہی ہیں, بات کر رہی ہیں, یہ کوشش کی جا رہی ہے شفا انٹرنیشنل میں اس کو بھیج کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کی. آئی اسٹینڈ فار. مائی پوائنٹ ہے کہ جو کام آپ نے 2.5 سال پہلے کیا یہ 2.5 سال پہلے کر لیتے. آئی ایگری وتھ یو. یہی کام کاش آپ کے 8 فروری کے الیکشن اسی طرح ہی ہو جاتے. سوال ہے کہ اب کیوں سب کچھ ہو رہا ہے. آپ چلے آج اس پہ آ جائیں. یہ چلے قدرت اللہ شہاب نے اگر کچھ دیا ہے تو آپ کے خیال میں دوسری سائڈ نے کچھ نہیں دیا ہونا؟ دوسری سائڈ میں جو ہاسپٹل جا رہی ہے
दिया होगा ना? ऑब्वियसली हाँ, ऑब्वियसली इस तरह नहीं हो नवाज सकता। शरीफ साहब का भी केस अगर उठा के देखें तो दिया उसमें था। दोनों साइडों ने कुछ ना कुछ दिया दिया था। एक दूसरे वो जब गए थे तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो गई थी, बाद में जी। समझ आ गई थी कि इजाजत कैसे मिली और पीछे सारी क्या तो कहानी यहाँ है। भी- तो इधर भी सर, सारी चीज खुल के अब सामने इसमें आ गई देखें है। दो वर्जन है, एक है इफ्तिखार साहब का वर्जन जो किताबी वर्जन है, जमहूरियत के लिए सब कुछ हो रहा है, थर्ड टेयर के लिए सब कुछ हो रहा है, I जमहूरियत agree. के परवान चढ़ाने के लिए हो रहा है। दूसरा पाकिस्तान में जो बड़ी अच्छी जमहूरियत जो है। बड़ा ही क्रूड किस्म का मामला है भाई, गिव एंड टेक की बात है, आप हमें क्या देंगे हम आपको क्या देंगे, इसके ऊपर बात हो। ये सूबे से जुड़ा हुआ मैं कितना एक मामला है? बात